الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم سال کے سب سے افضل 10 دنوں سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اپنی کتاب میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہیں، یہ ساری باتیں فرمائی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کو نیکیاں سب سے زیادہ ان ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ اور بزار اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا العشر، کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، اللہ کے پاس دنوں میں سب سے عظیم دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو سال کے سارے دنوں کی نیکیوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو افضل ایام الدنیا کہا، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن، اعظم الایام کہا، سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن، احب الی اللہ العمل فیہن کہا، کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کی گئی نیکیاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اسی لیے یہاں پر ایک سوال ہوتا تھا کہ کیا رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں، کیا رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی کہ ایام و عشر ذی الحجہ افضل من ایام العشر من رمضان، کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں، جن میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ واللیالی العشر الاواخر من رمضان افضل من لیالی عشر ذی الحجہ، البتہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہیں، یعنی لمقام لیلۃ القدر فیہن، کیونکہ انہی راتوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اصل میں سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ سال کے سارے دنوں میں جب سب سے افضل ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، تو رمضان کے آخری عشرے کی 11 راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ تو اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ سال کے سارے دنوں میں الاطلاق سب سے افضل ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہوں گے، یہاں تک کہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، لیکن رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں یہ افضل ہوں گی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتوں کے مقابلہ میں، کیونکہ انہی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ہم کتنے افضل دنوں سے گزر رہے ہیں۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلبہ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، اور کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے
رمضان کے آخری 10 دنوں میں افضل کون ہے؟ کسی نے کہا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی نماز افضل ہے، کسی نے کہا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی نماز افضل ہے۔ پھر دوسرا سوال پوچھا کہ ایک آدمی ذکر کرتا ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اور دوسرا آدمی ذکر کرتا ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، افضل کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے نیک عمل افضل ہوں گے، کسی نے کہا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے نیک عمل افضل ہوں گے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اختلاف ہو گیا تو اب ہم قرآن اور حدیث سے اس کا جواب پوچھتے ہیں، اور ابھی آپ نے جان لیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو سال کے دنوں میں سب سے افضل کہا۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں وَلِهَذَا أَقُولُ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَن يُبَيِّنُوا لِلْعَامَّةِ أن العمل في عشر ذی الحجہ احب الى اللہ من العمل في أي وقت کان۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل علم پر واجب ہے کہ عوام کے سامنے بیان کریں کہ ذی الحجہ کے نیک اعمال کسی بھی وقت کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں۔ وَهَذَا مَجْهُولٌ لِلْعَوَامِ لِأَنَّهُمْ لَا یذکرون به الا قلیلا۔ یہ بات عوام کے لیے انوکھی ہے کیونکہ انہیں بہت کم نصیحت کی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم 10 دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے اللہ والے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حق گو تابعی ہیں، حجاج بن یوسف نے انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ عشر ذی الحجہ کے ان دنوں میں وہ اس قدر عبادت کرتے تھے کہ جس کی تاب لانا کسی کے بس کی بات نہ ہوتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے لا تطفئوا سرجکم لیالی العشر، کہ عشر ذی الحجہ کی راتوں میں اپنے چراغ مت بجھاؤ، یعنی عبادت میں زیادہ سے زیادہ لگے رہو۔ ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ والے اسلاف کرام 3 عشروں کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے، رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ میمون بن مہران کہتے ہیں ادرکت الناس وانہم لیکبرون فی العشر حتی کنت اشبہہ بالامواج من کثرتها، میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ ان دنوں میں اتنی زیادہ تکبیریں بیان کرتے تھے کہ میں اس زیادتی کو سمندر کی لہروں سے تشبیہ دیتا تھا، یعنی بہت زیادہ تسبیحیں بیان کیا کرتے تھے لوگ۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اتنے افضل دنوں سے ابھی گزر رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ان 10 دنوں میں 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک اگر روزہ ہو سکتا ہے تو روزہ رکھیں، بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی بعض بیویوں نے بیان کیا کہ آپ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھتے تھے، اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ جسے عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، اس کا تو اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، کہ عرفہ کے روزہ کے تعلق سے اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نفلی نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں پہ دھیان دینا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام ان دنوں میں سب سے زیادہ ہو، اور نوافل پر دھیان دیں، رات میں تہجد کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے
تیسرا کام ہے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ راستے سے گزر رہے ہیں، بازار میں ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ تکبیرات پکارا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔